السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ اور میں ہوں محمد طاہر۔ پاکستان کے نئے وزیر خارجہ جناب اسحاق ڈار صاحب نے فرمایا ہے کہ ہم بھارت کے ساتھ تعلقات پر سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں۔ 2 روز قبل اسحاق ڈار صاحب کی اس گفتگو سے تاحال پاکستان میں کوئی نئی بحث شروع نہیں ہو سکی۔ میں حیرت زدہ ہوں کہ اسحاق ڈار صاحب کی اس گفتگو پر پاکستان میں کوئی شور کیوں نہیں مچا، کوئی طوفان کیوں نہیں اٹھا۔ اگر یہ گفتگو سابق وزیر خزانہ اور موجودہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب اور ان کی جماعت کی طرف سے نہ ہوئی ہوتی اور کسی اور جماعت کی طرف سے کی جاتی تو اب تک پاکستان کے اندر کئی تجزیہ کار حرکت میں آ جاتے، کئی کالم نگار ان کی حب الوطنی پر شک کا اظہار کرتے اور کئی دانشور مختلف قسم کے دلائل کی گھوٹا کناری ان کے خلاف کرتے ہوئے نظر آتے۔ مگر حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کی اس گفتگو پر پورے ملک میں جیسے ایک سانپ سونگھا ہوا ہے اور سب لوگ منہ پر ایک قفل ڈالے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ 2 روز بعد بھی اس پر کوئی بحث نہیں ہو رہی کہ اسحاق ڈار صاحب نے کن ہواؤں میں یہ گفتگو کی ہے، ان کے ذہن میں آخر کیا چل رہا ہے اور مسلم لیگ نون بھارت کے ساتھ تعلقات کیوں چاہتی ہے۔ پہلی اہم بات تو یہ ہے کہ اس موقع کو ذرا ذہن میں لائیے۔ نیا وزیر خارجہ ہے اور انہوں نے ابھی تک ملک کے اندر کوئی ایک پریس کانفرنس نہیں کی ہے۔ جو انہوں نے پریس کانفرنس فرمائی ہے اور جس میں بھارت سے تعلقات پر سنجیدگی سے غور کے حوالے سے بات کی ہے، وہ پاکستان میں نہیں بلکہ لندن میں جا کر کی ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جب کوئی نیا وزیر خارجہ اپنا منصب سنبھالتا ہے تو وہ ایک رسماً اور روایتی طور پر ایک پریس کانفرنس ملک کے اندر کرتا ہے۔ پہلی پریس کانفرنس لندن میں کی گئی اور لندن کی پریس کانفرنس میں بھارت کے ساتھ تعلقات کا یہ اشارہ دینا بڑا ہی معنی خیز لگتا ہے۔ ایک دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ ابھی تو آپ کے وزارت خارجہ کا منصب سنبھالنے پر بھارت سے کوئی مبارکباد کا پیغام تک نہیں آیا، آپ کے حوالے سے کوئی سرکاری موقف تک سامنے نہیں آیا، اور آپ نے کس بات پر اتنی عجلت کا مظاہرہ کیا ہے، اتنی سرعت کے ساتھ بھارت سے تعلقات بڑھانے کی یہ بات کیوں کی ہے۔ اسحاق ڈار کے اس بیان کے بعد کہ پاکستان کے مختلف کاروباری حلقوں کے دباؤ کے بعد وہ سنجیدگی سے بھارت سے تجارتی تعلقات کی بحالی پر غور کر رہے ہیں، بھارت سے جو رد عمل آیا وہ ہماری توقع کے عین مطابق تھا۔ بھارت کے وزیر خارجہ جو اسحاق ڈار صاحب کے ہم منصب ہیں، جے شنکر، اس وقت سنگاپور میں موجود تھے۔ انہوں نے کوئی انتظار نہیں کیا اور اس کو بہت زیادہ حکارت سے اس تجویز کو مسترد کر دیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان دہشت گردی کی ایک صنعت کا درجہ اختیار کر چکا ہے اور ہم اپنے اس ناپسندیدہ ہمسائے کے ساتھ اس طرح کے معاملات میں کوئی رعایت نہیں برتیں گے۔ جے شنکر نے جو گفتگو کی وہ انتہائی تحقیر آمیز ہے، وہ انتہائی رقاقت اور خباثت پر مبنی ہے، اور بھارت کا ہمارے خلاف جو ایک عمومی رویہ ہے اس کی آئینہ دار ہے۔ بھارت کو تو یہی رد عمل دینا تھا اور یہ بہت قرین از قیاس تھا۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ہمارے نئے وزیر خارجہ یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ اس وقت موقع اور ماحول کیا ہے، وہ پاکستان کے اندر کن حالات سے گزر رہے ہیں اور بھارت اس وقت کن حالات سے گزر رہا ہے۔ پاکستان کی موجودہ حکومت فارم 47 کی حکومت ہے۔ دنیا میں کوئی بھی حکومت ان کی پذیرائی کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ایک طرف آپ کوئی بڑا مینڈیٹ بھی نہیں رکھتے، پھر 5 اگست 2019 میں جو بھارت نے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے قدم اٹھایا تھا اور مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کا خاتمہ کیا تھا، تو اس کے بعد پاکستان نے جو ایک سرکاری موقف اختیار کیا تھا جس میں ہم نے ہر طرح سے ان سے اپنے تعلقات منقطع کر لیے تھے، خاص طور پر تجارتی تعلقات، تو اس کے بعد اگر اتنی بڑی آپ کو چھلانگ لگانی ہے تو اس کے لیے ایک عوامی حمایت درکار ہوتی ہے اور ایک عمومی پاکستان کے اندر ماحول بنانا پڑتا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب یہ بھی نہیں جانتے کہ پاکستان کے اس موقف نے بھارت میں نریندر مودی کو کتنا فائدہ پہنچایا ہے۔ اس وقت بھارت میں انتخابات کا ماحول ہے اور یہ بیان بھارت کو موقع دے گا کہ وہ یہ اپنی انتخابی مہم میں نریندر مودی کہہ سکیں کہ ہم نے پاکستان کو
तकरीबन लिटा दिया है, वो घुटनों के बल पर आ गया है और हमसे ताल्लुकात की बहाली की भीख मांग रहा है। नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के अंदर होने वाली किसी भी मूव पर भारत के अंदर जो मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं वो कमोबेश इसी तरह के आमियाना और अवामी अल्फाज पर मबनी होता है, और मैं उनके ही अल्फाज जो दूसरे मौक़े पर इस्तेमाल किए गए हैं उसको आरियतन लेते हुए एक उनके रुझान की अक्कासी करते हुए ये जुमले अदा कर रहा हूँ। तो नरेंद्र मोदी साहब पाकिस्तान के हवाले से जो तहकीर आमेज़ अल्फाज इंतखाबी मुहिम में इस्तेमाल करेंगे, इसका ज़रा भी एहसास, ज़रा भी इदराक नए वज़ीर ख़ारजा को नहीं है। इसहाक़ डार साहब जो बहुत ही औसत दर्जे से कम ज़हानत रखते हैं और बहुत पाकिस्तान के रियासती उमूर और सियासी उमूर में हमेशा जिस तरह की वो हरकतों के मुर्तकिब हुए हैं वो एक एम्बेरसमेंट का ही माहौल पैदा करते हैं। मगर चूँकि नवाज़ शरीफ साहब से उनकी एक खुसूसी कुर्बत है और एक ख़ास रिश्तेदारी है, इसकी बुनियाद पर वो एक अहम तरीन वज़ारत के हमेशा मुस्तहिक़ समझे जाते हैं। वज़ारत ख़ज़ाना के हवाले से तो उन पर एतबार नहीं किया गया और ताकतवर हलकों ने उनके वज़ारत ख़ज़ाना के मनसब पर बैठने की ख्वाहिश को नामुमकिन बना दिया। अब वो वज़ारत ख़ारजा में बैठकर जहाँ कोई वो तजुर्बा भी नहीं रखते, जिसके बारे में वो कोई हकीकत भी नहीं जानते, इंडिया के हवाले से वो एक रिवायती और उमूमी मौक़िफ़ जो हमारा है उसके बरख़िलाफ़ नून लीग का वो मौक़िफ़ पेश करने पर तुले हुए हैं जिस पर हमेशा नून लीग पर उंगलियां उठती हैं। नून लीग कभी भी भारत के ख़िलाफ़ बात नहीं करती, नून लीग कभी कुलभूषण का ज़िक्र नहीं करती, नून लीग कभी भी भारत की दहशतगर्दी का ज़िक्र नहीं करती, और नून लीग की हमेशा से ख्वाहिश रहती है कि भारत से ताल्लुकात बाहर रखे जाएँ। हमारे नून लीग के कायद नवाज़ शरीफ साहब माज़ी में ये भी फरमा चुके हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कोई फ़र्क नहीं है, बस बीच में एक लकीर आ गई है। वो नज़रिया पाकिस्तान की माहियत को भी नहीं समझते और वो 1947 की तक़सीम के मामले पर भी इंतहाई बचगाना और आमियाना अंदाज में एक गुफ्तगू फरमा चुके हैं। उनके नज़दीक पाकिस्तान और भारत के दरमियान कोई फ़र्क नहीं है और वो पाकिस्तान और भारत की तफ़रीक या मुश्तरकात के हवाले से जो निकात अपने जहन में रखते हैं वो खाने पीने से और दस्तरखान से आगे के नहीं हैं। चुनांचे आप अगर उनकी माज़ी की गुफ्तगू मुलाहिज़ा करें तो वो आपको कहते हुए नज़र आएंगे कि यहाँ भी हम यही खाना खाते हैं, वहाँ वो लोग भी वही खाना खाते हैं। यहाँ तक कि वो खुदा के बाब में भी ये कह चुके हैं कि हम खुदा भी एक ही है, हम जिसे खुदा कहते हैं वो उसे भगवान कहते हैं। तो इस दर्जे की ज़हानत रखने वाले ये लोग हैं जो पाकिस्तान के इंतहाई हसास और अहम तरीन दिनों में पाकिस्तान के मामलात को संभाले हुए हैं। सवाल ये पैदा होता है कि मुल्क जब इतने माशी और सियासी तौर पर दिगरगू हालत में है, इस हुकूमत की कोई पसीराई भी नहीं है और नून लीग को अवामी सतह पर इंतहाई सुक्की का सामना है, कोई भी अवामी सतह पर इनको कबूल करने को तैयार नहीं है। नफ़रत का एक तूफ़ान है जो इनके ख़िलाफ़ उमड़ा हुआ आता है और पाकिस्तान के पूरे सियासी बहाव में वो एक मुख्तलिफ और मुतज़ाद समत में खड़े हैं, कोई भी काम उनसे हो नहीं रहा है। ऐसे में भारत से ताल्लुकात की बहाली का ये भारी पत्थर उठाना क्यों PML ने ज़रूरी समझा है? इस मौके पर यह बात क्यों की जा रही है जबकि पाकिस्तान के इस वक्त तमाम पड़ोसी मुल्कों के साथ ताल्लुकात ख़राब हैं? हम अफ़गानिस्तान के साथ इंतहाई शदीद तनाव की हालत में हैं और ईरान से हम अपने ताल्लुकात को कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे मौके पर भारत के साथ हम मकबूजा कश्मीर के मौक़िफ़ से दस्तबरदार होकर क्यों ताल्लुकात की बहाली की बात कर रहे हैं? भारत जो अफ़गानिस्तान में हमें खदेड़ रहा है और पाकिस्तान के अंदर तकरीबन हर जगह दहशतगर्दी को वो पैटर्नाइज़ कर रहा है, उसका सरपरस्त है, और ये साबित हो चुका है कि हर जगह जो दहशतगर्दी हो रही है उसमें किसी न किसी तरह हाथ भारत का ही निकलता है। यहाँ तक कि पाकिस्तान के हसास इदारे भी अब पाकिस्तानी तालिबान के हवाले से जो मौक़िफ़ रखते हैं उसमें से एक पहलू ये भी है कि उन पाकिस्तानी तालिबान में जो पेनिट्रेशन है वो इंडिया की है और इंडिया मुख्तलिफ़ वास्तों और हवालों से पाकिस्तानी तालिबान को इस्तेमाल करता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि इस पस मंज़र में इसहाक़ डार ने भारत से ताल्लुकात की बहाली का ये ग़ोग़ा क्यों शुरू किया है? एक मौक़िफ़ जो आजकल सुनने में आ रहा है और जो बहुत संजीदा है
اور ہم اس موقف کے حوالے سے کوئی رائے نہیں رکھتے ہیں ابھی، مگر یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ بھارت کے ساتھ اب لڑائی کے موڈ میں نہیں ہے، اور بھارت کو روایتی حریف کے طور پر دکھانا یا دیکھنا نہیں چاہتی۔ اس حوالے سے امریکہ کا ایک دباؤ بھی ہے۔ خطے کی سیاست اور خطے کے مخصوص حالات میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اب بھارت کے خلاف اس طرح تیور نہیں دکھا پا رہی ہے جو ماضی میں ہمارا ایک وتیرہ رہا ہے۔ اسی تناظر میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہمیں ایک دشمن کی ضرورت ہے، تو دشمن ہم ایک نیا تخلیق کر رہے ہیں افغانستان کی صورت میں، اور بھارت کو اب دشمن کی اس فہرست سے ہٹایا جا رہا ہے۔ اگرچہ یہ موقف تواتر سے سامنے آ رہا ہے مختلف ذریعوں سے، پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا میں تو اس کی کوئی باز گشت سنائی نہیں دیتی، مگر مخصوص حلقوں میں، خاص محفلوں میں اور متبادل ذرائع ابلاغ پر اس کا چرچا موجود رہتا ہے۔ مجھے حیرت ہے کہ یہی بات ہمیں افغانستان سے بھی سننے میں آ رہی ہے، اور افغانستان کے بھی مختلف حلقے یہ بات باور کرا رہے ہیں کہ پاکستان افغانستان کو اس وقت ایک ضرورت کے طور پر استعمال کر رہا ہے، اور دشمنی کی فضا وہ اس لیے بنا رہا ہے کہ اسے ایک حریف کی ضرورت ہے، جبکہ بھارت کے ساتھ وہ دشمنی سے دستکش ہو رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ موقف غلط ہو، لیکن بہرحال اسحاق ڈار نے جو گفتگو کی ہے اس نے اس تناظر کو ایک طرح سے تقویت دی ہے۔ دوسری طرف اس مسلم لیگ نون پر جو بھارت کے حوالے سے ایک ہمدردی کا جذبہ ہے، اور بھارت کے حوالے سے جو ان کے سینوں میں محبت کا ایک دودھ اترتا رہتا ہے، اور ہمیشہ وہ بھارت کے لیے اچھے سے اچھے الفاظ ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جائز اور واجب موقف بھی اختیار کرنے سے گریز کرتے ہیں، اس کا ایک مظاہرہ اسحاق ڈار کی اس گفتگو سے تو ہوا ہی ہے، مگر ساتھ ہی یہ یقینی نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے بھارت کے اندر ایک ماحول پیدا کر دیا ہے کہ بی جے پی اپنی انتخابی مہم میں پاکستان کی اس کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے الیکشن کے ماحول میں خوب سے خوب تقاریر کریں، پاکستان کے خلاف خوب سے خوب گرجہ برسیں۔ وزیر خارجہ کی یہ عاقبت اندیشانہ گفتگو، اور پاکستان کے مخصوص حالات میں کہ جب اسٹیبلشمنٹ خود عوامی چھوی میں بہت سے مسائل سے دوچار ہیں، ایک بڑی پریشانی کا ماحول پیدا کر دیا ہے۔ اسحاق ڈار کی اس گفتگو نے جہاں بھارت کو فائدہ پہنچایا ہے، وہاں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے لیے مسئلہ پیدا کر دیا ہے کہ جو لوگ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی نیتوں پر اس وقت شک کر رہے ہیں اور ان کے خلاف انگلیاں اٹھا رہے ہیں، ان کو یہ موقع ملے کہ وہ یہ بتا سکیں کہ یہ سب ایک پیش پر رہ کر یہ ساری کارروائیاں کر رہے ہیں۔ یوں وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب نے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی ایک طرح سے مسائل ہی پیدا کیے ہیں، اور اس تناظر کو زندہ کیا ہے جو بدگمانی کا پیداوار ہے، اور جو اب بھی حسن ظن رکھنے والے لوگ گوارا نہیں کرتے یا قبول نہیں کرتے۔ اسحاق ڈار صاحب کی اسی طرح کی گفتگو اس تناظر کو جو بدنیتی پر مبنی لگتا ہے زندہ کر دے گا، اور لوگوں کو اس پر یقین دلائے گا، اور وہ ماحول جو جنرل باجوہ کے دنوں میں تھا انڈیا کے حوالے سے، اس کو ریلیونٹ کر دے گا موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ آج کے لیے یہی کچھ۔ محمد طاہر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔